بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لنتا کی کہانیاں، لنتا وائس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ سب کے لیے بیسٹ خوبصورت شارٹ سٹوری لے کے آئی ہوں۔ امید کرتی ہوں اسے مکمل اینڈ تک آپ سب ضرور سنیں۔ جب سے تم کو دیکھا یہ دل بے قرار، ایک خوبصورت کہانی، ایک ایسے گھرانے کی لڑکی کی کہانی جس کا نام آیانہ، اور ایک ایسے گھرانے کی لڑکی جس کا نام پریشا۔ پریشا اور آیانہ آپس میں بیسٹ فرینڈ۔ آیانہ کی شادی طے ہو گئی تھی، شادی کی تیاریاں ہو چکی تھی، عنقریب شادی تھی اور پریشا کے ایگزام ہو رہے تھے اور اس کا بس ایک پیپر رہ گیا تھا۔ 6 منتھ ہوئے تھے، یہ لوگ شفٹ ہوئے تھے۔ پریشا کے چاچا چاچی نے گھر لیا تھا، یعنی آیانہ کے برابر میں نیبر، اور دونوں کی دوستی بہت اچھی تھی۔ پریشا کے بابا کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ماما کے ساتھ رہتی چاچا اور چاچی کی بیٹیوں کی شادی ہو گئی تھی، اور آیانہ بہت محبت کرتی اپنی دوست سے، بہت اچھی دوستی تھی، بیسٹ فرینڈ دونوں۔ آیانہ کے سب سے اچھے کزن زاویان، جو ماموں زاد کزن، بالکل بھائیوں کی طرح، اور امان اور زاویان، یعنی آیانہ کے بھائی امان اور زاویان بیسٹ فرینڈ، اور ان کا ایک اور بیسٹ فرینڈ جو بہت اچھی دوستی تھی ان لوگوں کی، ملک شالان جو وڈیرا، ان لوگوں کی آپس میں بہت دوستی تھی۔ آبش، یہ سب آپس میں دوست۔ اور کہانی میں کئی رنگ، کہانی کس موڑ پر جاتی ہے؟ پریشا، یعنی پریشا کو کون پسند کرتا ہے؟ وڈیرا شالان، وڈیرا شالان کیا کرتا ہے؟ اور زاویان کی زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ پریشا کی زندگی میں کیا ہوگا؟ کہانی میں کئی رنگ، کہانی بہت ہی خوبصورت انداز میں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا نام پریشا ہے۔ آج سے چند سال پہلے کی بات ہے، میرے گھر میں میرے پیارے سے چاچا اور چاچی رہتے، اور میری ماما مجھ سے بہت محبت کرتی۔ بابا ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور چاچی کی دونوں بیٹیوں کی شادی ہو گئی تھی۔ جب بھی آتی اتنا اچھا لگتا، کنزا آپی بہت محبت کرتی، اور واقعی میں سیما آپی وہ بھی مجھ سے محبت کرتی۔ میری دوست آیانہ جس کی شادی ہونے والی تھی، میرا بھی رشتہ ہو چکا تھا، 6 منتھ پہلے ہی ان لوگوں نے تاریخیں لے لی تھی، اور ماما ہر وقت فکر کرتی، ارے بیٹا میں تو کب کی رخصت کر دوں تمہارے اس پیپر کی وجہ سے، میں انتظار کر رہی ہوں۔ ماما آپ کو تو پتہ ہے نا، مجھے کمپلیٹ کرنا تھا، اپنی پوری گریجویشن کرنا تھا، ماسٹر کر رہی تھی، میری خواہش تھی، میں تو آگے بھی پڑھنا چاہتی تھی۔ ہاں بیٹا، ان لوگوں نے کہا ہے، اب تمہاری چاچی نے رشتہ لگوایا ہے نا؟ جی ماما میں سمجھتی ہوں بیٹا، بس تمہاری پیاری دوست کی شادی تو ہو ہی رہی ہے نا، اس کے بعد پھر تمہاری شادی کا نمبر ہے۔ اور چاچی بھی مجھے دعائیں دے رہی تھیں۔ چاچی بہت محبت کرتی، ہم سب سے ہی خیال کرتی تھی، بس ان کا بلڈ پریشر کا مسئلہ اور ماما کا بھی تھا، چاچی کی شوگر کبھی کبھی ہائی ہو جاتی تھی، اور آیانہ جس کے گھر میرا بہت آنا جانا تھا، اور اب بس ماما مجھے اس بات کا بہت افسوس ہو رہا ہے کہ میرا اس دن پیپر ہے، جب اس کی رسم مہندی ہے نا، اس کے سیکنڈ ڈے۔ ہاں بیٹا شادی میں چلے جانا، میری بھی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں چل رہی، اور واقعی میں ماما مجھے اتنی خوشی تھی، لیکن کیا کروں، ایگزامس ہیں۔ چاچی نے فوراً کہا، بیٹا تمہاری بھی تاریخیں 6 منتھ پہلے ان لوگوں نے لے لی، ساری تیاریاں ہو چکی ہیں، تمہارے ایگزام کی وجہ سے ہم لوگ رک گئے تھے، اب بیٹا تمہیں بھی رخصت کرنا ہے۔ اور میں خاموش ہو گئی، پڑھائی میں اتنا بزی تھی، چھت پہ جاتی اتنا اچھا لگتا، آیانہ کے ساتھ بیٹھتی، آیانہ ہمارے گھر آتی، ہمارے برابر میں ان کا گھر تھا، اور شادی کی تیاریاں تو اتنی زور و شور پر چل رہی تھی، اتنی خوشی تھی مجھے اپنی دوست کی شادی کی۔ اور واقعی آیانہ جب بھی آتی، آیانہ تم خوش رہو ہمیشہ، دعائیں دیتی آیانہ کو، میں اتنا اچھا لگتا۔ اس دن جب آئی ہوئی تھی آیانہ، تمہیں پتہ ہے میرے ماموں اور مامی بہت اچھے ہیں، اور میرے کزن، اتفاق ہے مامی نے تمہیں نہیں دیکھا، ہمیشہ ذکر سنا، اور وہ تم سے بھی ملنا چاہ رہی تھی۔ میں نے بہت تعریفیں کی، میری پیاری دوست پریشا جو بہت پیاری، اور میرے کزن بہت اچھے ہیں، تم ان سے ملو گی نا بہت خوش ہوگی۔ زاویان بھیا بہت اچھے ہیں، ہاں ہاں انشاءاللہ تمہاری شادی میں ضرور آؤں گی، بس تم ایگزامس اپنے دے دو، مجھے اس کی زیادہ فکر ہے، شادی میں تو آؤ گی نا؟ ہاں۔ میرے گھر میں میرے ڈیڈ اور میری مام مجھ سے اتنی محبت کرتے، کیونکہ میں ایک ہی ان کی بیٹی، اور ڈیڈ واقعی بیٹیوں سے بہت محبت کرتے، ایک بھیا بھابھی باہر، اور ایک بھیا یہاں پر پاکستان میں، یعنی امان بھیا کی شادی نہیں ہوئی تھی، اور ایک بھائی بھابھی اور ان کا پیارا سا بیٹا، اتنا اچھا لگتا، گھر میں اتنی رونقیں تھی، شادی کی تیاریاں زور و شور پہ تھیں، اور اس دن جب مامی اور ماموں سب لوگ آئے ہوئے تھے، جب میں نے کہا، ساویان بھیا آپ نے شادی کی کیا تیاریاں کی ہیں، کپڑے کیسے بنائے؟ ارے بھائی میری پیاری سی
छोटी सी बहन की शादी जो है, हर चीज़ की तैयारी की। अमन तुमने भी की है ना? हाँ हाँ, हमने भी बहुत तैयारी की, और तुम्हें पता है ना हम लोगों ने कितने प्लान करके रखे हैं, मैं जानती हूँ। और मामी आपको पता है, मैंने आपको बताया था मेरी प्यारी सी दोस्त परिशा, बस उसके एग्ज़ाम हो रहे हैं, वो ज़रूर आएगी शादी में, मैं आपसे ज़रूर मिलाऊंगी, मेरी बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड है। हाँ बेटा, हम देख लेंगे, अभी शिफ्ट हुए हैं ना वो लोग, तुम बताती हो जी 6 मंथ हुए हैं, कभी मौका ही नहीं लगा। अमान, वो देखो शायद मेरे ख्याल से हॉर्न दे रहा है, मेरे ख्याल से ना शालान आया है। हाँ मैं देखता हूँ जाके। और फिर शालान भैया आ गए, बहुत अच्छा लग रहा था, हम सब बैठे हुए थे, शादी की बातें हो रही थी। अब तो शालान भैया आपके लिए भी लड़की देखेंगे, और सावियान भैया आपके लिए भी। फिर मुझे सावियान भैया ने कहा मुझे अभी तक कोई लड़की पसंद नहीं आई। हाँ मुझे पसंद आएगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा, चलें इंशाल्लाह आपको लड़की पसंद आ जाए तो फिर आपकी भी शादी की तैयारियां होंगी। अमन भैया के लिए भी मामा लड़की देख रही हैं। और फिर इतना अच्छा लग रहा था, सब लोग सारी तैयारियों में बिज़ी थे। और जब शालान भैया ने कहा कैसी है मेरी प्यारी सी बहन? मैं ठीक हूँ भैया, आपने शादी की तैयारी की? आंटी को, अपनी बहन को ज़रूर लाइएगा। बाकी तो अंकल कैसे हैं? ज़्यादातर बाबा तो गांव में रहते हैं, सारी ज़मीनों का बीमार रहने लगे हैं, ताया संभालते हैं, ज़्यादातर बाबा वहीं रहते हैं, उनके विज़िट होते रहते हैं। और मैं मामा के साथ यहाँ पर अपनी बहन के साथ रहता हूँ, इंशाल्लाह शादी में ज़रूर लाऊँगा। और वाकई में इतनी दोस्ती थी इन लोगों की, इतनी खुशियाँ थी घर में, इतनी शादी की तैयारियाँ रौनकें लगी हुई थी, सारी तैयारियां हो चुकी थी। आयाना की मेहंदी थी, इतना अच्छा लग रहा था अगले दिन। और फिर चाची के साथ मिलकर मैंने तैयारी की, पिज़्ज़ा तो ऑर्डर कर लिया था, चाची ने सीख कबाब तैयार की, बहुत हेल्प करवाई। मामा की तबीयत ठीक नहीं थी, जब मैंने कहा चाची मैंने चिकन तंदूरी तैयार कर ली। हाँ हाँ मैं जानती हूँ पेपर था, फिर भी तुमने चिकन तंदूरी तैयार की, चलो अब चलते हैं। मामा को कहा मामा आपने मेडिसिन खा ली, थोड़ा रेस्ट करें, कल आप डॉक्टर के ज़रूर जाइएगा। हाँ बेटा मैं जाऊँगी, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। चाची के साथ आयाना के घर गई, इतना अच्छा लग रहा था जब मैंने मुबारकबाद दी, और इतना खुश हो रही थी, आंटी को मुबारकबाद, इतना अच्छा पिज़्ज़ा लेके आई हो, थैंक यू सो मच, इतनी अच्छी चिकन तंदूरी मेरी पसंद की। हाँ तुम्हारे लिए बहुत कुछ करती, मगर मेरा पेपर है, तुम तो जानती हो मैंने कितनी मेहनत की। हाँ मैं जानती हूँ, मैं भी आगे पढ़ना चाह रही थी, मगर मेरा रिश्ता तय हो गया था, फिर वहाँ मैंने पढ़ाई वाइंड अप कर दी, और फिर आगे तुमने वाकई अपनी पढ़ाई को जारी रखा, और देखो आज माशाल्लाह से तुम्हारा पेपर भी बस है, वो भी अच्छा हो जाएगा। एक आंटी घर कितना प्यारा सजा है, मेहंदी क्या यहीं पर हो रही है ना? हाँ बेटा इतना बड़ा हमारा घर है, मेरी ख्वाहिश थी कि मेहंदी अपनी बेटी की अपने घर से करूँ। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा लग रहा है, और ढोल कितना अच्छा लग रहा है ना, मैंने उसकी सारी चीज़ें देखी, उसने मुझे सब चीज़ें दिखाई, मुबारकबाद दी। शादी में ज़रूर आना। हाँ मैं ज़रूर आऊँगी, बस पेपर मेरा ये हो जाए। ढोल बहुत अच्छा लग रहा है, खूब गाने हो रहे हैं ना। तुम्हारी कमी बहुत महसूस हो रही है, माई बेस्ट फ्रेंड स्वीट परिशा। परिशा आती तो और अच्छा लगता। आंटी क्या करूँ, मेरा तो ख्वाब बहुत आगे तक पढ़ने का था। फ़ौरन चाची ने कहा भाई जिम्मेदारी थी मेरी, रिश्ता कर दिया था, 6 मंथ पहले ही तारीख उन लोगों ने ले ली, बस अब इसका पेपर हो तो इसे भी रुखसत कर। और फिर हम लोग घर आ गए। फिर घर आके मैंने कहा चाची पेपर के बाद ही क्या शादी कर देंगी? मैंने मजाक किया, अरे नहीं तुम्हारी भी तारीखें तो हो ही चुकी हैं, पेपर्स की वजह से वो लोग भी रुक गए थे, और अब बस अनकरीब तुम्हारी भी शादी है, सारी तैयारियां थी, तुम्हें भी रुखसत कर देंगे। और उसके बाद फिर मेहंदी की तैयारियां तो हो ही गई थी, और फिर वो दिन भी आ गया, अगले दिन जब मेहंदी थी, मामा की इतनी तबीयत ख़राब थी, वो हॉस्पिटल से आई थी, उनका बीपी का मसला हो जाता था। चाची मामा को रेस्ट करवाए ना? हाँ बेटा मैं रेस्ट करवाई। कितनी ढोल की आवाज़ें आ रही हैं। जब चाची ने कहा चाची आपको भी शुगर का मसला हो जाता, आप भी प्लीज़ रेस्ट कीजिए, मैं तो तैयारी कर रही हूँ। बेटा बहुत शोर की आवाज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा ढोल बज रहे हैं, वहाँ पर भंगड़े वगैरह की तैयारी हो रही है। चाची मेरा इतना टफ पेपर है, हालांकि मेरी प्यारी सी दोस्त उसकी मेहंदी है, लेकिन मैं देखे ना पढ़ रही हूँ, मैं उससे मिलकर आ गई थी सुबह भी। मामा आप रेस्ट करें। मैंने विंडोज़ को भी बंद किया, डोर को, मगर मैं इतनी डिस्टर्ब हो रही थी कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने इतनी मेहनत की थी कि मेरा पेपर अच्छा हो जाए। और मामा और चाची ये लोग तो रेस्ट करने चली गई थी, और मैं अपनी दोस्त से तो मिलके सुबह आ ही चुकी थी, इतनी मुबारकबाद दी थी, इतना खुश थी वो आयाना। और वाकई में, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। ढोल की आवाज़, मामा भी जाके सो गई, चाची भी जाके सो गई, और वाकई में बराबर वाले अंकल की भी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, और नेबर हम लोग सभी डिस्टर्ब हो रहे थे, बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ आ रही थी। भंगड़ा जब शुरू हुआ तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं करूँ क्या। चारों तरफ से आवाज़ें आ रही थी, मेरा दिमाग, सर में भी दर्द हो रहा था, और मेरा सुबह पेपर भी था, मैं इतनी डिस्टर्ब हो रही थी। चाची वो भी सो चुकी थी,
ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بہت کم ہی وہ کسی بھی فنکشن کو اٹینڈ کرتی تھیں، میری خوشی کے لیے چلی جاتی، اور چاچا بھی سو چکے تھے۔ اور پھر مجھے اتنا غصہ آیا کہ مجھے سمجھ نہیں آتا، جب مجھے بھنگڑے کی زور زور سے آوازیں آنے لگی، پھر بھابھی نے آ کر کہا بس جلدی سے وائنڈ اپ کرو، بہت بھنگڑا ہو گیا، بس بھابھی تھوڑا سا رہ گیا۔ آپ کو تو پتہ ہے نا شالان کا موڈ ہے، شالان کتنا ضدی ہے، آپ اچھی طرح جانتی ہیں۔ اس نے کہا سارے دوست انجوائے کر رہے ہیں، رسم ہونے والی ہے، اور پھر ڈیڈ اگر آ گئے ادھر، آپ کو پتہ کتنا غصہ کرتے ہیں وہ، انہیں شور بالکل برداشت نہیں، بس بھابھی تھوڑا سا اور رہ گیا۔ بھابھی نے کہا ٹھیک ہے، اور پھر ہم لوگوں نے بھنگڑا جب اسٹارٹ کیا، اور اسی وقت شالان نے کہا یار انجوائے کرتے ہیں، بھنگڑا کرو، آبش بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اور پھر واقعی میں شالان بہت موڈ میں تھا جب بھنگڑے کے، بہت اچھا آبش، بہت اچھا کر رہے ہو شالان، تم بھی بہت اچھا کر رہے ہو، اتنا مزہ آ رہا ہے۔ اور جب مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں وہاں دوڑتی ہوئی گئی، اور جب میں نے کہا پلیز اسٹاپ، پلیز اسٹاپ، پلیز اسٹاپ، کون ہے آپ؟ جو شالان، ملک شالان کو اسٹاپ کرانے آئی ہیں؟ میں اسٹاپ کرانے کی بات نہیں کر رہی، اتنا شور ہو رہا تھا، میں مجبوراً یہاں پر آئی ہوں، میرا پیپر ہے، میری سب سے اچھی بیسٹ فرینڈ کی مہندی، لیکن میں اس مہندی میں بھی شریک نہیں ہوئی۔ اور جب میں امان بھیا سے کہہ رہی تھی امان بھیا پلیز میری بات کو سمجھیں، اتنا شور ہو رہا ہے، نیبرس، انکل کی اتنی طبیعت خراب ہے، ماما کا بی پی، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے ہاسپٹل گئی تھی، طبیعت ٹھیک نہیں، میں جانتا ہوں آنٹی کی طبیعت صحیح نہیں ہے، آئی ایم سو سوری، آپ کو پتہ ہے میں نے کتنی محنت کی تھی اس پیپر میں، اور میں جیسے دیکھتے ہی چلا گیا، مجھے اتنی پیاری وہ لڑکی لگی، اور جس طرح وہ بے باکی سے اس نے سب کو ڈانٹا آ کر اور کہا، مجھے وہ لڑکی بہت اچھی لگی، میں دیکھ رہا تھا، اور وہ مسلسل بولے جا رہی تھی، آپ نے مجھے کہا، آپ نے مجھے یہ جو کہا نا اسٹاپ، آپ آج تک مجھے کسی نے بھی اسٹاپ کرنے کی کوشش نہیں کی، آپ کو خیال نہیں ہے کسی کا، اتنی شور کی آوازیں آ رہی ہیں، اتنے ڈھول ڈرمز کی آوازیں آ رہی ہیں، بھنگڑے کی، میں مستقل آپ کو ہی دیکھے جا رہی تھی، بار بار آ کے میں کوشش کر رہی تھی کہ آپ کو اسٹاپ کرواؤں آ کر، اور آپ واقعی بھنگڑا بہت زور و شور سے کرتے ہیں۔ کیا کہا دوبارہ بولنا؟ میں نے یہ کہا کہ آپ بھنگڑا بہت زور و شور پہ کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، لیکن اتنا اچھا نہ کریں کہ لوگ ڈسٹرب ہو جائیں، آپ خود دیکھیں۔ امن بھیا پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، میں جو کہہ رہی ہوں، مجھے بہت، میں ڈسٹرب ہوں، میرا کل پیپر ہے، یار جانے دو نا، جانے دو ملک، جانے دو یار، چھوڑو، میں نہیں چھوڑوں گا، اس لڑکی نے میری بہت انسلٹ کی ہے، تم اچھی طرح جانتے ہو، میں جس بات پر اڑ جاؤں غصہ، تمہیں یہ سودا بہت مہنگا پڑے گا۔ جی آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ کسی سودے کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں میں نے آپ سے کہا کہ یہ سودا تمہیں بہت مہنگا پڑے گا، کیا کر لیں گے آپ، یہ تو وقت بتائے گا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی سوائے اپنے رب کے، میں کسی سے نہیں ڈرتی ہوں، سنا آپ نے؟ اور اس وقت بھابھی آئی، بھابھی بات کو سنبھال رہی تھی، ڈیڈ نہیں تھے اس وقت، رسم شروع ہونے والی تھی، پلیز بات کو ختم کرو، ابھی یہاں پر وہ لوگ نہیں ہیں، رسم وہاں پر ہو رہی ہے، اور اس طرح پہ ہم لوگ بات کو ختم کرا رہے تھے، یار جانے دو نا شالان، پلیز جانے دو۔ اور میں بھی کہہ رہا تھا یار زاویان تم ہی سمجھاؤ شالان کو، بہت زیادہ ہائپر ہو رہا ہے، تم جاؤ اپنے پیپر کی تیاری کرو، اب نہیں ہوگا بھنگڑا، ٹھیک ہے؟ یہ میری سسٹر ہے شالان، یہ بیسٹ فرینڈ ہے آیانہ کی، بہت دوستی ہے دونوں کی، بیچاری کا پیپر ہے، تیاری کر رہی ہے میری بہنوں کی طرح۔ ہاں لیکن اس لڑکی نے جو مجھے بولا ہے نا، یہ یاد رکھے، اس نے ملک شالان کو سٹاپ کرانے کی بات کی ہے، یار جانے دو پلیز، درگزر کرو۔ اور مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا، میں بار بار دیکھے جا رہی تھی، اور میں واقعی میں اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا، آویان یار اس کو سمجھاؤ پلیز، بات کو درگزر کرے، یار پلیز جانے دو، اس کا پیپر ہے بہت سیریس، بتا رہی ہے وہ، آج مجھے پتہ چلا یہ دوست ہے نا، ہاں میں نے امان سے جب پوچھا، یہ پریشا جس کی تعریفیں ہر وقت کرتی ہے، بتاتی ہے، اور واقعی میں اسے دیکھے جا رہا تھا، جیسے بے سود سا ہو گیا تھا، میرا دل تیز دھڑک رہا تھا، لڑکی میرے دل کو واقعی میں میرے دل پر چھا گئی تھی، لڑکی بہت پیاری تھی، اور اس طرح پھر بات کو ختم کرائی۔ شادی کا دن آ گیا، میرا پیپر ہو چکا تھا، اس کے بعد جب میں گئی چاچی، اتنا اچھا لگ رہا تھا، ہم لوگ سب گئے، بہت مبارکباد دی، بہت پیاری لگ رہی ہو آیانہ، ماشاء اللہ سے میری دوست بہت پیاری لگ رہی ہے، آیانہ بھی بہت خوش نظر آ رہی تھی، اس کا ڈریس بہت اچھا لگ رہا تھا، اور سب اتنا انجوائے کر رہے تھے، جب میں وہاں کھڑی ہوئی تھی کہ اچانک مجھے
आयाना के कज़न जावियान नज़र आए। कैसी हैं आप? जी, आपने मुझसे कुछ कहा? जी, मैंने आपसे कहा। मैं सच कहने का आदी हूँ। जो बात दिल में होती है ना, वो ज़बां पर। मैं बस इतना कहूँगा कि वाक़ई में जब से आपको देखा मेरा दिल बेकरार है। जी, क्या कह रहे हैं आप? जी, मैं वाक़ई में पहली नज़र में आपको पसंद कर बैठा हूँ और मैं आपको प्रपोज़ करूँगा। क्या हो गया आपको? मेरी शादी होने वाली है। शादी होने वाली हुई तो नहीं है ना, आपकी सिर्फ़ एंगेजमेंट हुई है और मैं वाक़ई आपको प्रपोज़ करना चाहता हूँ। व्हाट? मेरी शादी होने वाली है। 4-5 महीने रह गए, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। सच में आप मुझे बहुत अच्छी लगी। आपको बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी, आप उनसे शादी कर लेना, मगर आप तो नहीं मिलेंगी ना। आप मुझे वाक़ई अच्छी लगी। मुझे ऐसा लगा बहुत साफ़ और शफ़ाफ़, बहुत आपने हिम्मत से उस वक़्त जब शालान को, मलिक शालान को कहा था स्टॉप, मैंने अंदाज़ा लगाया आप बहुत साफ़ को साफ़ बात करती हैं। आपको बहुत लड़कियां मिलेंगी, मैं जो भी हूँ। आप प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दें, मैं आयाना से बात करूँगा। आयाना क्या कर लेगी? आयाना कुछ नहीं कर सकती। और फिर शादी सब लोग एंजॉय कर रहे थे, फिर रुखसती हो गई। रुखसती हो गई, मेरी प्यारी सी दोस्त रुखसत होकर अपने घर चले गई और फिर उसके बाद इतनी दावतें चलती रही। मेरे घर पे भी आई थी, मैंने इनवाइट किया था, इतना अच्छा लगा था आयाना। और फिर बाद में जब 1.25 महीना बहुत अच्छा आयाना के घर पे हुआ, इतनी तैयारी थी, उसने मुझे भी इनवाइट किया था, मैं भी जाने की तैयारियां कर रही थी। और जब हम सब उस दिन गए हुए थे, जब मैंने अपनी प्यारी कज़न से कहा, मेरी प्यारी सी आयाना कज़न, आप कैसे हैं मेरे प्यारे से भैया? आप बताएं क्या हाल चाल है? मैं तो ठीक हूँ। सावियान भैया, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आप ये बताओ, आपकी दोस्त, उसकी सिर्फ इंगेजमेंट हुई है ना? क्या हो गया आपको? बस मुझे बहुत अच्छी लगी है, मैं उससे प्रपोज़ करना चाहता हूँ। नहीं भैया, उसकी शादी होने वाली है। वाकई में मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। वो नटखट सी लड़की, वो बहुत अच्छी है, वो वाकई बहुत अच्छी है, दिल की बहुत अच्छी, सबका बहुत ख्याल करती है। आपको पता है जावियान भैया, वो अपने आप को खुश नहीं रखती, कोशिश करती है कि उसकी ज़ात से सब खुश हो जाएं। जो दिल में है वो ज़बां पे साफ बात करती है, इसीलिए तो वो लड़की पसंद आई। आपको बहुत लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन मुझे मुझे तुम्हारी दोस्त बहुत पसंद आई है परेशान। और फिर तैयारियां हो रही थी, सारे दोस्त बैठे हुए थे, क्योंकि सब को पता था मैं बहुत अच्छा गाने गाता हूँ, मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है। उस दिन मैं अपना गिटार लेके आया था, बिज़ी होता था ऑफिस में, कभी कभी मूड होता था तो सॉन्ग मुझे अच्छे लगते थे, मैं गाता था। और जब सारे दोस्त बैठे हुए थे, मैं अपनी धुन में गाना गा रहा था। अरे यार, इधर आओ ज़रा, मुझे तो बहुत हंसी आ रही है, मैं तो खामोशी से बस ये सॉन्ग सुन रहा हूँ। तुमने सुना? हाँ, मैं भी देखता हूँ। ये जो है ना जावियान, बहुत खूबसूरत सॉन्ग गा रहा है। सुन साइयाँ तेरे इश्क दियाँ खैरा मंगियाँ, खामोशियों की ज़बां समझ मेरा हाल क्या मैं बयां करूं, मेरे दिल में तू ही बसा रहे, हर घड़ी मैं यही दुआ करूं। सुन साइयाँ, इतना ज़बरदस्त सॉन्ग यार, बहुत ज़बरदस्त गा रहे हो। खैर तो है? हाँ, खैर तो नहीं है। लगता है आपको मोहब्बत हो गई, मोहब्बत ने इश्क हुआ है। कौन सी लड़की है बाय द वे, नाम बताएंगे? वही लड़की जिसने आकर सबको स्टॉप किया था, वो बॉम्ब लड़की, वही बॉम्ब लड़की, वही लड़की मुझे पसंद आई है। और सारे दोस्त इतना हंस रहे थे। और जब जब सारी तैयारियां हो गई, मैं भी तैयार हो गई थी, सब तारीफ़ करते बहुत अच्छी लग रही, खाने इतने ज़बरदस्त बने हुए थे। और जब मेरी दोस्त आ रही थी, जब ही मुझसे जावियान भैया ने कहा था प्लीज़ मैं इससे आज बात करके देखूँ। आप बात करके देख लें भैया, उसकी शादी होने वाली है। और इस तरह मैं वेट कर रहा था कि अचानक वो मुझे सामने से नज़र आई। जब मैंने कहा हाय, हाउ आर यू, उसने मुझे कोई जवाब ना दिया। बस मुझे रास्ता दें, मुझे जाने दें। बस मैं आपसे सिर्फ एक दफ़ा और कहना चाहता हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, मैं आपको लाइक करने लगा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा हाल बहुत बुरा है। आपका हाल जो भी बुरा हो, प्लीज़ मुझे रास्ता दें, मुझे जाना है। मेरी शादी अनकरीब है, शादी होने वाली है। आपको बहुत लड़कियां मिल जाएंगी, मगर आप मुझे नहीं मिलेंगी। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ और मोहब्बत करता रहूँगा। देखिए, आप मुझसे मोहब्बत करें, करते रहें, लेकिन मुझे प्लीज़ जाने दें। मेरी शादी तय हो चुकी है, शादी होने वाली। और मैं यकीन दिलाता रहा, ठीक है, मेरी दुआओं में अगर असर होगा तो आप मुझे ज़रूर मिलेंगी। और मैं भी आपको बता दूं कि अनकरीब मेरी शादी होगी, आपको पता चल जाएगा आयाना से। और वो यकीन दिलाता रहा और मैं आगे निकल गई। और जाकर जब मैंने आयाना को कहा इतनी प्यारी लग रही हो ना, ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल, तुम्हारी ज्वेलरी, तुम्हारा कलर ड्रेस का, थैंक यू सो मच, इतने अच्छे खाने थे, गेट टुगेदर था, सब इतना एंजॉय कर रहे थे, बहुत अच्छी लग रही हो मेरी प्यारी सी दोस्त परीशा।
مامی کیسی ہیں؟ ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا، اس لیے نہیں آئی تھی۔ اور پھر اتنا اچھا لگ رہا تھا، سب انجوائے کرتے رہے اور میں دیکھ رہی تھی، مجھے فیل ہو رہا تھا کہ واقعی میں آیانہ کے کزن صرف مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ اور جب آیانہ نے مجھے کہا کہ واقعی بہت زیادہ سیریس ہو گئے ہیں میرے یہ کزن، تو میں بہت پسند کرنے لگے۔ یار میری شادی ہونے والی ہے نا، انہیں تم سمجھو، میں تو سمجھا چکی ہوں، اللہ تعالیٰ بس سب خیر کرے۔ اس دن جب میرا دوست امان آیا، اس نے کہا شالان کیا بات ہے تمہارا آج اتنا موڈ آف ہے؟ ہاں، جس دن سے مجھے اس لڑکی نے اسٹاپ کرانا چاہا، کس کی بات کروں، پریشان ہے جو اسے اسٹاپ کروایا تھا جس نے، ہاں اس سے میں بدلہ لوں گا، اسے نہیں چھوڑوں گا۔ یار پلیز جانے دو، رات گئی بات گئی، بہت اچھی لڑکی ہے وہ، مجھے اس کی انفارمیشن چاہیے، اور کچھ بھی کرو تم مجھے پتہ کر کے بتاؤ۔ ہاں میں معلوم کرتا ہوں، میچ میکر ہے، ماما کے پاس آتی ہیں، ماما میرے لیے بھی لڑکی دیکھ رہی ہیں نا، تو وہ اس دن میں نے دیکھا تھا امان کے گھر گیا تو ہماری میچ میکر شاید اس دن پریشا کے گھر پہ جا رہی تھی، ہوگی کوئی دوستی۔ اور پھر میں نے آنٹی سے 2-3 دن میں ساری انفارمیشن پتہ کی، انہوں نے کہا اس کی تو شادی ہونے والی ہے، پرسوں تو اس کی مہندی ہے۔ اور جب ساری بات میں نے اسے بتائی، اب کچھ غلط مت کرنا، تم نے کہا دوست ہو تو میں نے تمہیں بتا دیا، پکے یار ہیں ہم لوگ، لیکن پریشا کے ساتھ کچھ نہ کرنا۔ تھینک یو سو مچ، تم اب جاؤ۔ اور پھر میں نے پلان کر لیا تھا اور میں فالو کر رہا تھا کہ کسی بھی طرح یہ باہر نکلے تو میں اسے کڈنیپ کروا کے 2 دن کے لیے وہاں لے کے جاؤں گا جہاں خالہ اور خالو کو بہت بڑا گھر دیا ہوا ڈیڈ نے، ان کے بچے بھی نہیں تھے، بوڑھے ہو چکے ہیں، ہمارے وہاں ملازم ہیں، اور اس طرح پھر۔ اور میں نے بھی بہت کوشش کی، آیانہ سے بات کی، آپ دیکھ لیجئے، آپ بات کر کے اس کی تو اب مہندی ہے، کچھ نہیں ہو سکتا، اس کی شادی طے ہو چکی ہے، لیکن ساویان بھائی اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور میں آخری حد تک کوشش میں تھا، اور میں جب اس سے ملاقات کی کوشش کی، آیانہ نے کروائی، میں آپ کو بہت لائک کرتا ہوں، لیکن آج میں آپ کو ڈھیروں دعا دینے آیا، آپ اپنی زندگی میں اتنی خوش رہیں، زندگی میں خوشیوں کی کمی نہ، آپ کا دامن خوشیوں سے بھر جائے، یہ میری دعا آپ کے ساتھ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ بس یہی کہنے آیا تھا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اور یہ کہہ کے میں چلا گیا، اور پھر اس طرح ماما دعائیں دے رہی تھی، گھر والے سب نے مجھے رخصت کیا، پارلر جا رہے تھے، آپ ہی ساتھ میں تھی کہ اچانک پارلر پہ جیسے ہم لوگ گئے، ایک گاڑی رکی، نہ جانے کسی نے میرا ہاتھ گھسیٹا، اور جب مجھے ہوش آیا تو سامنے وہاں پر جب میں نے دیکھا، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہاں پر ملک تھا، اور جب اس نے کہا دیکھ لیا نا، تم سے بدلہ لیا، تم نے کہا تھا نا میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، تم نے اچھا نہیں کیا شالان، تم نے میرے ساتھ، تمہیں پتہ ہے تم نے برباد کر دی زندگی۔ اور خالہ اور خالو، ان سے کہا سختی سے اسے جانے مت دینا، اسے 2 دن میں روڈ پہ چھوڑ دوں گا، خود گھر چلی جائے گی۔ خالہ خالو سمجھاتے رہے، اگر آپ نے کچھ کہا ماما سے، خالہ اس گھر میں بھی رہنے نہیں دوں گا، آپ اچھی طرح جانتی میں کتنا ضدی ہوں۔ خالہ بھی اتنا سمجھ رہی تھی، بچے کی زندگی برباد ہو جائے گی، جانے دو خالہ کو۔ میں نے اتنا کہا کہ اگر کچھ کہا تو پھر میں آپ کو اس گھر میں بھی نہیں رہنے دوں گا، کیونکہ وہ لوگ بوڑھے ہو چکے تھے، ان کے بچے نہیں تھے، سارے ملازم تھے، ڈیڈ نے ان کا خیال کر کے گھر دیا تھا، اور اس طرح پھر تالے میں بند کر دیا تھا، وہ چلاتی رہی، چیختی رہی، اور پھر اس طرح پھر بعد میں نے اسے جب اس کی شادی کی ڈیٹ نکل گئی، 2 دن گزر گئے، سب لوگ ڈھونڈ رہے تھے، سب کو پتہ چلا، میں پریشان ہو رہی تھی، میری دوست پریشان کہاں چلی گئی، اور سب لوگ ڈھونڈ رہے تھے، امان بھیا، میرے کزن، سب، میں اسے ڈھونڈ رہا تھا، تلاش کر رہا تھا کہ کہیں نظر آ جاؤ۔ پھر میں نے اسے روڈ پر چھوڑ دیا، زاروں قطار رو رہی تھی، اور میں نے اس سے کہا تم سے میں نے اپنا بدلہ لے لیا، تم نے کتنی بدتمیزی کی تھی نا، اور یہ کہا تھا کہ میں کسی سے نہیں ڈرتی، اور مجھے اسٹاپ کیا تھا نا، اب خود اسٹاپ ہو گئی ہے، سیدھے گھر جانا۔ اور اس طرح پھر میں اسے ڈھونڈ رہا تھا کہ اچانک وہ میری گاڑی سے ٹکرائی، اور جب میں نے اسے دیکھا وہ زاروں قطار رو رہی تھی، اور جب میں گھر لے کر آیا، ماما کو سارے حالات بتائے، آیانہ کو پتہ چلا، اور جب گھر لے کے گیا، چاچی نے صاف انکار کر دیا، جہاں سے آئی اسے وہیں لے جا۔ چاچی نے الٹا مجھ پہ الزام لگایا، آپ کیسی بات کر رہی ہیں، ایک تو یہ مجھے ملی، کسی اور جگہ چلی جاتی، یہ بالکل بے گناہ ہے، سب کچھ ختم ہو گیا، عزت چلی گئی، شادی ٹوٹ گئی، سب کچھ، ماما رو رہی تھی سب، لیکن چاچی نے مجھے دھکے دے کے نکالا۔ ٹھیک ہے، میرا وعدہ ہے، میں پروف کے ساتھ آؤں گا۔ جب میں گھر گئی، آنٹی مجھے اتنا سمجھائی تھی، رو نہیں بیٹا، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور میں سچ کسی کو کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی، نہ جانے وہ اتنا خطرناک تھا، ماما کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، گھر والوں کو، کیونکہ اس نے مجھے دھمکی بھی دی تھی کہ اگر کسی کو سچ بتایا تو میں تمہاری ماں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ اور اس طرح پھر مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا، میں اتنا روتی، اور پھر 4-5 دن گزرے کہ اچانک آنٹی اور شالان ہمارے گھر آئے ہوئے تھے، میں باتیں کر رہا تھا کہ اچانک سے شالان نے جب مجھے دیکھا، اس نے کہا یہ اور ادھر، یہ کیسے بچ گئی یہاں پر، اس کے گھر والوں نے اسے گھر سے تو نکال دیا ہوگا۔ اور جب میں نے اس سے پوچھا، جب اس نے مجھے ساری بات بتائی کہ میں نے تو اس سے بدلہ لیا تھا نا، لے لیا، اور جب میں نے اس کو اتنا زور سے چلا کے کہا تم نے اس کی زندگی برباد کر دی شالان، تمہیں پتہ ہے تم نے کیا کیا، گھر سے نکال دیا، اسے برباد ہو چکی ہے۔ اور جب
شالان کی مما نے یہ سب سنا تو انہوں نے اسے تھپڑ لگایا اور کہا کہ تم نے ایک لڑکی کی زندگی برباد کر دی۔ ماما آپ کو پتہ ہے میں بچپن سے بہت زیادہ ضدی ہوں، کسی بھی بات پہ اگر ضد آ جائے تو اس کا مطلب ہے کسی کی زندگی برباد کر دو۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے بابا جو گاؤں میں سب لوگ ہیں غیرت کی خاطر اپنی جانیں دے دیتے ہیں، ہمارے یہاں عورتوں کی کتنی عزت ہے، اور تم نے ایک لڑکی کے ساتھ کیا کیا؟ اسی وقت معافی مانگو اور اس کے گھر جا کے سب کچھ بتاؤ، خالہ خالو ان سب کو بھی بلاؤ۔ اور پھر ماما مجھ سے بولتے رہیں اگر تم نے معافی نہیں مانگی ساری زندگی کے لیے تمہاری ماں تمہارے لیے مر گئی، کبھی میری شکل نہیں دی۔ ماما ایسا نہ بولیں۔ اور جب آنٹی اتنا کچھ بول رہی تھی، اسے اتنا شرمندہ کر رہی تھی، تو اس نے کیا کیا؟ اور پھر واقعی میں جب آنٹی نے اسے اتنا احساس دلایا تو اس نے پھر سوری بولا، سوری تم نے سوری بولا، میری زندگی برباد ہو گئی ہے، اب چلو۔ اور میری ماں چاچی سب کو یقین دلا، اور پھر سب گئے، سب نے وہاں پر اتنی معذرت کی، اور جب اس نے یقین دلایا کہ آنٹی یہ سب میں نے کیا تھا، اس میں صافیان کا کوئی قصور نہیں، اور پھر رشتہ برباد ہو گیا، شادی عزت چلی گئی، کون کرے گا اس سے شادی؟ اور جب میری ماما نے ہاتھ مانگا رشتے کا، بیٹی بہت اچھی با کردار ہے، صافیان نے اسے پسند کیا تھا، پرپوز کرنا چاہتا تھا، مگر اس نے کہا جہاں آپ لوگوں نے رشتہ کیا میں شادی وہیں کروں گی۔ شادی میں اس نے دیکھا بہت پسند کیا تھا، مجھے یہ لڑکی پسند آئی، اور آپ یقین کریں میں جہاں سسرال والے تھے، جہاں شادی ٹوٹی ہے، میں جا کے بات کروں گی، میں ان لوگوں کو بتاؤں گی یہ لڑکی بالکل ٹھیک ہے۔ اور پھر آنٹی آپ میرا یقین کریں، بالکل پاک دامن ہے آپ کی بیٹی، صرف میں نے بدلہ لیا تھا۔ اور میری ماں سوری بولتی رہی، آپ یقین کریں تو میں کلام پاک پہ ہاتھ رکھ دوں گا، اور واقعی میں یہ ساری میری غلطی ہے۔ اس طرح چاچی سے معافیاں مانگتا رہا۔ میں نے کہا 2 مہینے میں ہم رخصتی کر لیں گے، رشتہ مانگ لیا، اور انہوں نے تو کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ لوگ رخصت کر کے لے جائیں۔ چاچی نے بھی کہا کیونکہ اب اتنی بات غلط ہو چکی ہے، شادی ٹوٹی ہے۔ اور پھر میں بھی یقین دلاتا رہا، اور واقعی میں آیانہ نے بھی کہا، سب نے یہ بات کی رشتہ طے ہو گیا، آپ لوگ ہمارے گھر ضرور آئیے گا۔ اور پھر ہم لوگ ان کے گھر گئے، وہ لوگ آئے، رشتہ طے ہو گیا، 2 ماہ کے بعد رخصتی تھی۔ شالان نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لی تھی، اور واقعی میں بعد میں چاچی نے کہا تم کلام پاک پر ہاتھ رکھو، اور اس نے واقعی ہاتھ رکھ کے کہا کہ یہ لڑکی بالکل بے قصور ہے، میں نے اس سے بدلہ لیا تھا۔ اور پھر اس طرح پھر رشتہ ہوا، شادی کی تیاریاں ہوئی، سب بہت خوش تھے، پھر بالآخر شادی کا دن آ گیا۔ میں مہندی تھی، اتنا اچھا لگ رہا تھا جب ہم سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، اور جب ہم نے کہا اتنی پیاری لگ رہی ہے میری بیسٹ فرینڈ، کسی کی نظر نہ لگے، اور اب میری پیاری بیسٹ فرینڈ صافیان بھیا کی دلہن بن گئی، اور واقعی میں دونوں اتنے پیار لگ رہے تھے، اب دونوں کو کسی کی نظر نہ لگے، اور سب نے مبارکباد دی۔ اور جب مجھے شالان نے کہا میں معافی چاہتا ہوں، تم نے بہت دفعہ معافی مانگ لی، بس اب آئندہ کسی کے ساتھ ایسا نہ کرنا، کسی بھی لڑکی کی زندگی برباد مت کرنا، تم بہت غصے کے ہو، اس غصے کو ختم کرو۔ زندگی میں اگر غصہ ختم ہو جائے نا تو زندگی میں آسانیاں آ جاتی ہیں، معاف کرنا سیکھو، خوش رہنا سیکھو، زندگی کو بناؤ، زندگی بہت خوبصورت ہے۔ اور واقعی میں وہ اتنی مبارکباد دے رہا تھا، زندگی میں اتنی خوشیاں آئیں، اتنا اچھا لگتا، کیونکہ شالان لاڈ پیار میں بگڑ چکا تھا، اور جب اس کی ماما نے اسے احساس دلایا تو واقعی وہ بھی سدھر گیا، سب مبارکباد دے رہے تھے۔ اور جب شادی کا دن آیا سب اتنا خوش ہو رہے تھے، اتنے پیارے لگ رہے ہیں نا آپ دونوں کو کسی کی نظر نہ لگے۔ اس کے بعد پھر زندگی میں اتنی خوشیاں آئیں، آنٹی اتنی محبت کرتی، گھر والے مجھ سے اتنی محبت کرتے۔ اور جب صافیان نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے کہا کہ آپ کو جب پہلی نظر میں دیکھا تھا آپ سے محبت ہو گئی تھی، سن سائیاں تیرے عشق دیا خیراں مانگیاں، کو پتہ ہے میں یہ سانگ آپ کے لیے گاتا تھا، اور آج واقعی میں آپ کی خیر کی دعا کرتا تھا، اور ہمیشہ کرتا رہوں گا، آپ کا ساتھ میرے ساتھ ہمیشہ رہے۔ ماما مجھے ہمیشہ چاند کہتی ہیں، اور میں نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ میں اگر چاند ہوں تو یہ چاندنی مجھے مل جائے۔ آج چاند اور چاندنی مکمل ہوئے، تھینک یو سو مچ، آپ نے تو مجھے عزت دی، اور جب میں روڈ پہ اگر کوئی اور مجھے لے جاتا نہ جانے کہاں چلی جاتی، میں واقعی میں اتنا شکریہ ادا کر رہی تھی، زندگی میں اتنی خوشیاں تھیں۔ اور پھر جب گیٹ ٹوگیدر ہوا سب لوگ آئے ہوئے تھے، اور اسی دن میری برتھ ڈے بھی تھی، جب سیلیبریٹ ہوئی سب اتنا خوش تھے، جب مجھے اتنی تعریف کر رہے تھے سب، میں نے ریڈ ڈریس پہنا تھا، بہت پیاری لگ رہی ہے، پری ہو نا، بالکل پریوں کی طرح، پریشاں نام ہے نا تو پری ہو۔ اور واقعی مجھے گفٹس مل رہے تھے، میری زندگی میں خوشیاں آ گئی تھیں، زندگی آج بہت خوش ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی کہانی آپ سب کو پسند آئی ہو، تو پلیز اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ایک خوبصورت کہانی، اللہ تعالیٰ سب لڑکیوں کو محفوظ رکھے، جس طرح شالان نے کیا کیا تھا پریشا کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی نہ، غصے کا تیز تھا، اور اس غصے میں اس نے اپنی ضد کے آگے ایک لڑکی کے ساتھ کیا کیا۔ ملتے ہیں پھر آپ سب کے ساتھ اگلی
خوبصورت سی شارٹ اسٹوری کے ساتھ آپ سب کے ساتھ اللہ حافظ۔